الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری ہے، جس میں ہم گزشتہ چند ایپیسوڈ سے بیوی کے حقوق پر گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم بیوی کے حقوق بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتلائے تھے کہ کس طرح کی بچی رشتہ کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے. جب رشتہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بچی کے اندر کیا صفات دیکھنا چاہیے، اس کا خاندان کیسا دیکھنا ہے، اور اس کے برابری کفو کیسا دیکھنا ہے، اور اس کی دینداری کیسا دیکھنا ہے، اس سے متعلق ہم گفتگو کیے. اس کے بعد ہم بات بتلائے تھے نکاح سے متعلق کہ نکاح کو آسان سے آسان تر کرنا چاہیے. مساجد کے اندر کرنا مسنون ہوتا ہے اور نکاح کا اعلان کرنا بھی مسنون ہوتا ہے، اور اس طرح کی بات کیے تھے ہم. اور یہ بات بتائے تھے کہ اور بچی والوں کو دراصل کوئی ذمہ داری مالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ڈالے ہی نہیں. بچی والے کی طرف کوئی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی مال خرچ کرے یا کچھ کرے. البتہ اس کے برخلاف لڑکے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مہر ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اس جیسے نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد سے کھانا، کپڑا، مکان، علاج، معالجہ، اخراجات جو کچھ ہوتے ہیں وہ لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں. اور جو اس طرح سے چلتے ہیں، معاملہ یہ ہے محترم ناظرین کرام کہ جو اس طرح سے چلتے ہیں کہ لڑکا لڑکی والوں کے اخراجات ہونے نہیں دیتا، بلکہ جو کچھ ہو اپنی طرف سے کرتا ہے. معاشرے کے اندر یہ مزاج بننا چاہیے کہ لڑکا یہ کہے میں کپڑوں کا انتظام میں کر رہا ہوں، سامان کا انتظام میں کر رہا ہوں، جہیز سارا کچھ میں لا لوں گا، کوئی آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ نکاح کے موقع پر کوئی ڈنر، کھانا وغیرہ کا بھی انتظام مت کریے، کوئی شادی خانے کا بھی انتظام آپ مت کریے، سارا کچھ میں ہی کر لوں گا. یہ مزاج اگر بنے تو اس سے ہوتا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیملی سسٹم بنایا ہے، فیملی سسٹم کے اندر میاں بیوی اور ان کے اولاد، یہ فیملی سسٹم میں اللہ تبارک و تعالی ہیڈ آف دی فیملی شوہر کو بنایا. شوہر ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے. اگر اس طرح کا عمل شوہر ابتدائی سے رکھے کہ وہ شادی کے موقع سے ہی جہیز نہیں لیتا ہو، پیسہ نہیں لیتا ہو، جوڑے کی رقم نہیں لیتا ہو، سامنے والوں کو کوئی خرچہ نہیں کراتا ہو، کوئی مطالبے نہیں کرتا ہو، بلکہ اپنے جیب سے الٹا خرچ کرتا ہو، اس طرح کا موقف رکھنے پر اس کا ہیڈ آف دی فیملی کا جو پوزیشن رہتا ہے وہ حقیقت میں ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس طرح کا عمل نہیں کرتا، دنیا میں لالچ رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جوڑے کی رقم کتنی آئے گی اور سامان کتنا ملنے والا ہے، الماری کون سی کوالٹی کی آئی، صوفہ سیٹ کتنا خوبصورت آیا، ساتھ میں واشنگ مشین آیا نہیں، اے سی آیا، گاڑی دے رہے ہیں یا کار دے رہے ہیں. اس طرح سے جب نظر ٹک جاتی ہے دولت کے اوپر، ہوس شروع ہو جاتی ہے ہم کو وہ بھی دے دو، ہم کو یہ بھی دے دو، تو یقیناً مال متاع، ساز و سامان، گھر بھرنے کے لیے بہت سارا سامان، اکاؤنٹ بھرنے کے لیے بہت سارا پیسہ شاید مل جائے گا، لیکن ہیڈ آف دی فیملی کا جو پوزیشن ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، وہ کھو دیتا ہے آدمی. کہ تو جس گاڑی پر پھر رہا ہے وہ تیری بیوی کی گاڑی ہے، تو جس مکان میں رہتا ہے وہ تیری بیوی کا مکان ہے، جس صوفے پر تو بیٹھ رہا ہے وہ تیری بیوی کا صوفہ ہے، جو مال تو خرچ کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں بیوی کا ہے. انتہا یہ ہے کہ لوگ آج کل چوتھی ولیمہ ملا کر رہے ہیں. عجب بات ہے کہ شادی کے اخراجات مکمل لڑکی کے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں پر ولیمہ لڑکے کو کرنا ہے، لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، بیوی کا حق ہے اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ تم شادی اگر کرو تو ولیمہ کرو، یہ لڑکے کے اوپر ذمہ داری آتی. وہ ذمہ داری کے اندر بھی کیا کرتے ہیں کہ بچی والوں کو بول کر بھئی چوتھی کی دعوت آپ نہیں دے رہے، چلو آدھا کھانا چوتھی کا کر لو، چوتھی کا کھانا وہ جوڑے کی رقم سے ولیمہ کر دیتے ہیں، یا پھر وہ چوتھی کے نام پر کچھ پیسہ لے لیتے ہیں، یا ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں، آدھا پیسہ شیئر کر کے ولیمہ کرتے ہیں. یہ جو پیسے کی ہوس اور جو کچھ استعمال ہو رہا ہے کہ ہمارا ولیمہ بھی انہی کے پیسوں پر ہو رہا ہے، چلنا پھرنا، کھانا سونا اٹھنا سب کچھ ان کے پیسوں پر ہو رہا ہے، تو ہوتا یہ کہ عورت اس میں بالادست ہو جاتی ہے، اور عملی اعتبار سے عورت ہیڈ آف دی فیملی بن جاتی ہے، شوہر ماتحت ہو جاتا ہے. اور جہاں پر مرد ماتحت ہو جائے اور عورتوں کی حکمرانی آ جائے، وہاں پر سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو سسٹم اور نظام بنایا ہے اس میں پوزیشن یہ نہیں کہ انسانیت کے اعتبار سے میاں اور بیوی بالکل برابر ہے، مرد اور عورت بالکل برابر ہے، کوئی اس میں فرق نہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے. لیکن کسی نہ کسی کو بڑا بننا پڑتا ہے سسٹم چلانے کے لیے. جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی برابر ہے،
آج میرے ہندوستانی ہونے میں اور آج کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ہندوستانی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جتنے ہندوستانی ہیں میں بھی اتنا ہی ہندوستانی ہوں, لیکن مجھے ان کو بڑا مان کر چلنا پڑے گا, یا وقت کا جو بھی وزیر اعظم ہو, جو بھی صدر ہو, اس کو میں بڑا مان کر چلنا پڑے گا تاکہ سسٹم چل سکے. اگر ہم کسی کو بڑا بنائیں گے نہیں تو سسٹم نہیں چلتا. سسٹم چلانے کی صلاحیت جو ہوتی ہے, ہیڈ آف دی فیملی کا رول ادا کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی مرد حضرات کو دیتا ہے, عورتوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں فرماتے ناقصات العقل, وہ سوچنے میں اور سمجھداری رکھنے کے اعتبار سے ناقص دماغ کے ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر سمجھداری کم, جذبات زیادہ کام کرتے ہیں, اور جہاں پر جذبات کام کرتے ہیں وہاں پر معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. سمجھداری سے کام کرنا ہوتا ہے. وہ سمجھداری مرد آدمی کے اندر عورت سے زیادہ ہوتی ہے. اگر مرد آدمی پیسے کے ہوس میں چلے جائے اور یہ پیسہ وہ پیسے کے نام پر لڑکی والوں سے صرف پیسہ وصول کر لیتا ہے, اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لینے والا اور بیوی دینے والی بن جاتی ہے, اور جو ہاتھ دینے والا بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی, اور کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکلی وہ آٹومیٹک بڑی ہو جاتی ہے, اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. جیسے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے, اس کی چلنے لگتی ہے, تو پھر وہاں پر نظام سارا درہم برہم ہو جاتا ہے. جذبات کے فیصلے ہونے لگتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اور یا پھر لڑکا بیوی کو چھوڑ کر ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے, یا پھر ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کی طرف ہو جاتا ہے. خاندان میں دراڑیں اور ٹوٹ پھوٹ پڑ جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا اپنی ذمہ داری ادا کرے, بیوی کے حقوق ادا کرے, کہ اس کا کھانا پینا, خرچہ, سامان, رہائش جو کچھ ہو وہ فراہم کرے, اور بیوی سے نہیں لینے کا مزاج بنائے. اور یہ چیز کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مرد بڑے ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, ہیڈ ہوتے ہیں, علی النساء عورتوں کے اوپر درجہ دیا جاتا ہے مردوں کا, یعنی شوہروں کو بیویوں کے اوپر درجہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظام اللہ تبارک و تعالی یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو بڑا بنانا ہے. سو اللہ نے مرد کو بڑا بنایا, شوہر کو بڑا بنایا, اور ساتھ ساتھ وبما انفقوا من اموالہم, اور ان کو بڑا اس لیے بنایا کیونکہ وہ اپنے جیبوں سے مالیہ خرچ کیے. شادی کرتے ہیں تو سونا دلاتا ہے مرد بچی کے لیے, جوڑا اپنی طرف سے بھیجاتا ہے, اس کو مہر ادا کر دیتا ہے, اس کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام کر دیتا ہے. سارا کچھ جو مال شوہر اپنی طرف سے بیوی پر خرچ کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ اس وجہ سے ہم نے شوہر کو بیوی کے اوپر درجہ عنایت فرمایا. مال خرچ کرنے کی وجہ سے اگر شوہر بڑا ہو سکتا ہے, اور اگر یہ نظام الٹا ہو جائے کہ اگر بیوی خرچ کرنے لگ جائے, تو نظام تو اللہ تبارک و تعالی ایسا بنانا نہیں چاہتا, لیکن انسان اپنی غلطی کی وجہ سے وہ پوزیشن بیوی کو دے دیتا ہے. اس کے بعد نظام میں سارا کچھ فساد آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی یہ بات کو یاد رکھنا, اور اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کریمہ کو ذہنوں میں بٹھا کر رکھنا, اور نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اور لڑکے والوں کی یہ سوچ بننا چاہیے. دیکھیے آج ہماری سوچ بہت بگڑ چکی ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا مل رہا ہے, یہ آپ سامان خریدتے وقت, بیچتے وقت ایسے چھوٹے موٹے معاملات میں کر لیجئے. اب ہمیں کیا مل رہا ہے, چلیے چلتے چلتے ایک منڈی پہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں, یا چلتے چلتے کوئی کرانہ سٹور سے کوئی سامان خرید رہے ہیں, چاکلیٹ خرید رہے ہیں, تو وقتیہ طور پہ آپ کو کیا مل رہا ہے یہ آپ غور کر لیجئے. کہ میں ایک کٹ کیٹ خریدا تو چھوٹا سا بچہ وہ کوئی چاکلیٹ خرید کے اگر میں چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ جو اب اس وقت رو رہا ہے وہ وقتی طور پر خاموش بیٹھ جائے گا. یہ ٹیمپروری جو سوچ ہوتی ہے نا, وہ چھوٹے موٹے معاملات کے اندر سوچ لیجئے, لیکن جہاں پر رشتہ کر رہے ہیں وہاں پر ٹیمپروری مت سوچئے, لانگ لائف کا سوچئے. جب شادی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شریک حیات, زندگی کا ہم سفر. جو زندگی کا ہم سفر کر رہے ہیں, تو آپ 20 سال 22 25 30 سال کے اندر بچی کی شادی کر رہے ہیں, ان کو 25 30 40 سال ایک ساتھ گزارنا ہے. وہ سسٹم اچھا ہونے کے لیے, اگلے 40 سال اچھا گزرنے کے لیے, صحیح ڈھنگ سے گزرنے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے وہ کام کریے. نہ کہ یہ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں مجھے کتنا پیسہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے, کتنا سامان میرے پاس آ رہا ہے, کتنا مالیہ میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, میری پرانی گاڑی میں نکال کر نئی گاڑی لڑکی کے والد سے لے رہا ہوں. یہ وقتیہ فائدہ مت دیکھیے, لانگ لائف دیکھیے. آپ بیوی کو سامان کے ساتھ اگر لیں گے,
اور اگر مطالبہ کر لیں گے تو وہ بیوی آپ کے سر پر حاکم بن کر بیٹھے گی. اگر آپ اس کی حکومت قبول کر لیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دینا اور الگ گھر میں رہنا، ان کی خدمت کے لیے جانا نہیں، آنا نہیں، ادھر خرچ نہیں کرنا، بیوی کے غلام بن کر رہ جانا. اور دوسری صورت، اگر آپ بیوی کی حکومت قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ بیوی بھی خاموش بیٹھنے والی نہیں ہوتی کہ اس نے سامان دیا ہے، اس نے پیسہ دیا ہے، آپ کے سارے مطالبات کو پورا کیا ہے، اب آپ کو سننا پڑے گا اس کی بات. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سننے تیار نہیں ہیں، وہ حکومت چلانے کی کوشش کرے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طلاق میں اختتام ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے. تو انسان کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر خرچ کرنے والا بنے، پیسہ لینے والا نہ بنے، مہر دینے والا بنے، کھانا خود اسے کھلانا. دیکھیے اب جیسا کہ نکاح کا تذکرہ آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر کھلانے پلانے سے متعلق ایک جملہ بھی کہیں کوئی سنت میں، کوئی روایت میں نہیں ملتا. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ نکاح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے یا شربت پلانے یا پانی پلانے تک کا ذکر کیا ہو. نہیں ملتا ہے ایسا. ہاں جب شادی کر لیے ہیں تو اس کے بارے میں روایت آتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پلساہٹ کا نشان تھا، کوئی پیلا پن جیسا نشان تھا. فقال ما هذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ پیلا رنگ کہاں سے لگ گیا؟ فقال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک گٹلی اتنا سونا دے کر شادی کیا ہوں، ایک عورت سے میں نے شادی کیا ہے، ایک گٹلی، جیسا ایک گٹلی ہوتی ہے کوئی بھی پھل کی، کھجور کی، ایک گٹلی برابر سونا دے کر میں نے شادی کیا ہے. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، اولم ولو بشاہ، ولیمہ کر. ولیمہ کہتے ہیں ایسی دعوت جس میں کھانے کا انتظام. فرماتے اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو کم از کم ایک بکرے سے ہی کیوں نہ صحیح، ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک بکرا ہی صحیح کاٹ کر ایک ولیمہ کر دو، کھانا کھلاؤ. سو شادی ہونے کے بعد آپ اسی روز رات میں کریں یا دوسرے روز کریں یا تیسرے روز کریں، جب بھی آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہوں ولیمہ کریں. آپ تیسرے روز سے آگے تو خیر نہیں ہوتا ولیمہ. ولیمہ مسنون جو ہے 1 2 3 تاریخ، یعنی تاریخ دخول سے، جب میاں شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے اس ملاقات سے 3 دن کے اندر ہی ولیمہ ہوتا ہے، مسنون ولیمہ. اس کے بعد دعوتیں کتنے کرنا چاہے کریے، مگر مسنون ولیمہ 3 دن کے اندر ہوتا ہے. وہ 3 دن کے اندر کھانا کھلانے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولہے والوں کے لیے فرما رہے ہیں. شوہر کے اوپر یہ لازم ہے، بیوی کے اوپر کھانا کھلانے کا ایک مرتبہ کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کے متعلق حکم فرمائے. ہم حدیث شریف پڑھے تھے اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو. نکاح کو مسجد میں منعقد کرنے کے 2 وجوہات ہوتے ہیں. ایک، لڑکی والے کے اوپر مزید بوجھ نہ ہو، شادی خانہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کسی کے مکان میں آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کھلانا پلانا پڑے گا. اگر ہم کسی کے مکان پر جائیں اور وہ پانی تک بھی نہ پلائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو لڑکی والوں پر بوجھ پڑتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو مسجد میں رکھنے کی بات بتائے. تو پہلے بات فرمائیں کہ اس نکاح کا اعلان کرو، اور دوسری بات فرمائیں کہ نکاح کی تقریب مسجد میں رکھا کرو. ولیمہ آپ جہاں پر کھلا سکتے ہیں وہاں پر کریے، کیونکہ اس میں مین چیز کھلانا ہے. نکاح میں مین چیز عقد پڑھانا ہے اور ولیمہ میں مین چیز کھلانا ہے. سو کھلانے کی سہولت جہاں پر ہو وہاں پر کر لیجئے. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر دف بجایا کرو، نکاح پر دف بجاؤ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال رشتہ اور حرام رشتے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں دف بجایا جاتا ہے اور آواز سے گایا جاتا ہے. آواز سے گایا جاتا ہے. یہ جو گیت گانے کا سسٹم ہوتا ہے، خوشی کے اظہار ہوتی ہے، مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بھئی ان کا رشتہ ہو گیا، یہ آواز ہوتی ہے. اور خوشی کے اظہار میں جو دف بجایا جاتا ہے، کوئی گیت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ جائز طریقے سے کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو مرد و عورت کے ملاقات ہوتی ہے جو چھپ چھپا کر ہوتی ہے، وہ مزاج ہوتا ہے زنا کا اور چوری چھپی غلط کام اور حرام کاری کا. جب قانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے تو اس کو اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ غلط فہمی نہیں ہونے کے لیے اعلان کر دینا زیادہ افضل ہوگا. اب جب کہ شادی ہو جائے، اب اس میں ایک بات پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو چوتھی کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ چوتھی کا مطالبہ بھی ناجائز ہے.
ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے ایسا کام وصول کرتا ہو جو اس کے اوپر بار ہو یا وہ خوشی سے نہیں کر رہا ہو تو یہ مالیہ اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا اور ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر پریشر اگر ڈالتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، زبردستی وصولی اگر ہو رہی ہے تو پھر یہاں پر حرام بھی ہو جا سکتا ہے۔ وہ شادی ہو جانے کے بعد اب یہ جو جمعگیوں کا سسٹم ہے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر اور دیگر مقامات پہ بھی، میں سمجھتا ہوں شاید ہندوستان کے دیگر مقامات پہ بھی ہو سکتا، بعض علاقوں میں ہوتا ہوگا، جمعگیوں کا سسٹم کہ ہر جمعہ، پہلی جمعہ دوسری جمعہ گنتے ہیں۔ شادی کے بعد جو پہلا جمعہ ہوتا تو پہلی جمعگی، دوسرا جمعہ دوسری جمعگی، بعض کو 4 جمعگیاں کرتے، بعض کو 5 جمعگیاں کرتے۔ ایک دعوت ان کے پاس سے آتی دولہے والوں کی طرف سے، ایک دعوت دلہن والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو 4 کر کے رکنا، 5 کر کے رکنا، اگر اس کو لازم سمجھ رہے ہیں تو یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ یہ دین کے اندر بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔ اس کو لازم نہیں سمجھا جا سکتا۔ محض ایک دعوت سمجھ کے اگر کر رہے ہیں تو اس کو جمعہ کے ساتھ خاص کریں یا کسی اور دن کر لیں، جائز ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو رواج سمجھ کر، ضروری سمجھ کر اگر کر رہے ہیں تو ضرورت آج اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو ترک کر دیا جائے، اس چیز کو ترک کر دیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ میں شروع سے یہ بیان جب سے شروع ہوا میں یہی بات کہتے آ رہا ہوں کہ شادی کی مناسبت سے لاکھوں روپیہ دلہن والوں کو اور دولہے والوں کو خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر نوشا کے چچا ہوتے ہیں یا دلہن کے چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ رشتہ داروں کو الگ سے خرچے لگتے ہیں، لاکھوں کے بجٹ لگ جاتے ہیں۔ ایک شادی ایک ایسا کام جس کو ہر انسان کرتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، ایک سنت ہے جس پر عمل کر لیا گیا۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے یہ کاؤنٹ کر لیجئے کہ اگر میں 5 جمعگیوں کا ہمارے خاندان کی طرف سے اہتمام ہو تو وہ 5 جمعگیوں میں کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ اتنے اخراجات آپ کسی مسجد کے تعاون میں دے دیجئے۔ ابتدائی تقاریب ہوتے ہیں ہمارے پاس شادی سے پہلے، ابتدائی تقاریب ہوتے ہیں، رسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پاؤں میں اس کا رسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منجے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ساچک ہوتی ہے، پھر مہندی ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں، یہ چیزیں سب سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارے چیزیں نکاح سے پہلے ہوتے ہیں، پھر نکاح کے بعد ایک 5-6 تقریبات پہلے ہوتے ہیں، 5-6 تقریبات بعد میں ہوتے ہیں۔ اس کا کاؤنٹ کریے، اندازہ نکالیے نا، کسی دن بیٹھ کر آپ اپنے گھر میں رشتہ کرنے سے پہلے آپ حساب ڈالیے کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اتنا خرچہ اٹھا کر آپ کسی دینی ادارے میں لے جا کر غریب بچوں کے کھانے کے انتظام کر دیجئے، کوئی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، انا وکافل الیتیم کہاتین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اور ایک یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لینے والا ایسے رہیں گے قیامت کے دن، بازو ایسے رہیں گے۔ کتنے یتیموں کی ہم کفالت لیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا اتنا زبردست موقع ہے، ایک یتیم کی کفالت ہم اپنے ذمے نہیں لیتے، ایک یتیم کے کھانا، کپڑا، مکان، اس کی رہائش، اس کی تعلیم کا انتظام ہم نہیں کرتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ کیا کہتے ہیں، یا مستحبات کے اندر، یا جائز چیزوں کے اندر، یا پھر فضولیات اور لغویات اور حرام کاموں کے اندر، ہم ناجائز کاموں کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرم ہوگا۔ کیسے کرم ہوگا جب ہم کام ہی کرم کا نہیں کرتے ہیں، کام ہی ہم کرم کا نہیں کرتے۔ ایک شاعر بڑا خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے ترجو النجاة ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، کہ تو نجات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کے راستے پر نہیں چلتا۔ یہ روٹ ہے، یہ روٹ پر اگر آپ چلیں گے تو اس پر کامیاب ہوئیں گے۔ اگر وہ روٹ پر چلیے، دیکھیے کامیابی آپ کو ضرور ملتی۔ کامیابی کسی کے نام پر رجسٹری کروا دی گئی سو چیز نہیں ہے، یورپیوں کے نام پہ رجسٹرڈ کروا دی گئی، بس یورپی لوگ ہی کامیاب ہو سکتے، مسلمان یا کیا کہتے ہیں مشرقی ایسٹرن دنیا کے رہنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ جو کام کرے گا اسی کامیابی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس روٹ پر کام کریے جو کامیابی کی روٹ ہو۔ ترجن نہ چاہتا، تو کامیابی اور نجات چاہتا ہے، ولم تسلک مسالکہا، لیکن وہ کامیابی کے رستوں پہ نہیں چلتا، نفس کے رستوں پر چلتا ہے۔ فرماتے ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، بے شک جو کشتی ہوتی ہے، پانی کی کشتی، وہ ریت پہ نہیں دوڑتی۔ اگر آپ دوڑانا چاہتے ہیں تو کشتی کو پانی میں ڈالنا پڑے گا۔ جب سمندر میں ڈالیں گے، دریا کے اندر ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھو پھر پانی کا جہاز اور کشتی کیسے دوڑ لگاتی ہے، وہ چلتی ہے پانی پر۔ ہم اس کو دوڑانا چاہ رہے ہیں ریت کے اوپر، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر رکھے، تعلیمات کے اندر مضمر رکھے، انہی کی تعلیمات کو اپنانے سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔
آج ہم اپنا مالیہ فضولیات سے روک کر تعلیم کے میدان میں خرچ کریں، اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سماج کے سدھار پر خرچ کریں، اس میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اچھی مضبوط ساؤنڈ اکانومی ہم بنانے کے لیے مال محفوظ کریں اور صحیح تجارت کے اندر لگائیں، ایمانداری کے ساتھ کوئی تجارت چلائیں، اس میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم باجے کے پیچھے جاتے ہیں، سانچہ کو مہندی کے پیچھے جاتے ہیں، شادی ولیموں پر جاتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا سکتا ہے اس بات پر کہ صرف شادی خانے کو سجانے کے لیے حال یہ سال بھر کے اندر میں چند ایسے تقریبات میں بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر صرف شادی خانے کے سجاوٹ کے لیے 10 15 لاکھ کے اوپر خرچ کیا گیا، اور اس کو شان کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں۔ 15 لاکھ کے اندر 3-4 بچے میڈیکل MBBS کورس کر لے سکتے تھے، MBBS کورسز ہو جا سکتے تھے 15 لاکھ روپے کے اندر، 3-4 بچوں کے کورسز ہو جا سکتے تھے۔ 3-4 ڈاکٹر جتنے قیمت میں تیار ہوتے ہیں اتنا صرف آپ نے ایک رات کے چند گھنٹوں کے لیے سجایا ہے۔ کیسے کامیابی مل سکتی؟ کس رخ پر جا رہے ہیں؟ نہایت غلط راہ پہ چلے جا رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ آج ہم جو پھول کے ہار پہنا رہے ہیں، غور کریں آپ، یہ انہوں پھول کا ہار لائے، انہوں پھول کا ہار لائے، پھر پھول کا ہار ماروتی کی چھت پر رکھ کر لایا جا رہا ہے، بنڈیوں پر سجا کر لایا جا رہا ہے، گھوڑوں کے اوپر رکھ کر لایا جا رہا ہے، 2-4 ہزار باجے والوں کو دیا جا رہا ہے، پھر ناچنے والوں کے اوپر سے نوٹ اڑائے جا رہے ہیں۔ اور اگر اگر ہار کو وہ سب اخراجات اوپر کے نکال بھی لیں تو دوستوں کا ہار، والد کی طرف سے ہار، دادا کی طرف سے ہار، نانی کی طرف سے ہار، دولہے والوں کی طرف سے ہار، وہ چچا ساس، پھپھو ساس، وہ فلاں، وہ کیا 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 نامہ کہتے ہیں، وہ سارے رشتوں کی طرف سے یہ جتنے پھولوں کے ہار آ رہے ہیں، اگر پھولوں کے ہاروں کا کاؤنٹ ڈال لیں گے، ایک نارمل شادی کی بات بتا رہا ہوں میں، 10-15-20 ہزار روپے کے تو پھول کے ہار ہو رہے ہیں۔ 10-15-20 ہزار روپے میں ایک مکمل حافظ قرآن تیار ہو سکتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ 20,000 روپے ایک طالب علم کی فیس ہو سکتی ہے۔ 20,000 روپے ایک طالب علم اسکول میں پڑھنے والا 5 سال پڑھ لے سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے 10 سال کی کتابیں خریدی جا سکتی ہیں 20,000 روپے میں۔ ایک پھول کا ہار رہتا جو ایسے ڈالا جاتا اور بس اسی لمحے میں 2 منٹ 3 منٹ کا بھی عرصہ نہیں گزرتا، اس کو نکال دیا جاتا اور بازو پھینک دیا جاتا، بس پھول کا ہار، پھول کا ہار، پھول کا ہار۔ کیا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے ہمارا؟ اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جانا اور ہم کامیاب ہو جانا، عزت دار ہو جانا۔ عزت دار اگر ہونا ہے اور کامیاب اگر ہونا ہے تو کامیابی اور عزت کے راستے پر چلنا پڑے گا، اور اگر نہیں چلیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بیوی کے حقوق میں اب اہم ذمہ داری آتی ہے نکاح کے بعد۔ یہ نکاح اور ولیمہ کا ہم تذکرہ کر لیے۔ نکاح اور ولیمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ارشاد پر اب تو ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اشارتاً میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف میں پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کو سمجھانا اور تفہیم کا جو کام ہوتا ہے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، ایسا ان کے ساتھ زندگی بسر کرو جو اچھا طریقہ کہا جائے، سختی کے ساتھ ڈرا کر، دھمکا کر یا مار کر، ان کو پریشر میں رکھ کر ایسی زندگی نہیں، بالمعروف۔ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی معروف کا لفظ والدین کی خدمت سے متعلق بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ معروف کا راستہ اختیار کرو، ایسا طریقہ اور ایسا آپ کا بیہیو ہونا چاہیے، آپ کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے، جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کو بھی قابل قبول ہو، اس کو بھی اچھا لگے، اس کی دل جوئی اور اس کے ذہن کو فریش کرنے والا انداز ہو۔ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ بھی وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث شریف ہے جو امام نسائی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا اور ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے کہ آخر ما وصى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال مبارک سے قبل سب سے آخر جن چیزوں کی وصیت کر رہے تھے وہ 3 چیزیں تھیں، کان یتکلم بہن حتی تلجلج لسانہ وخفی کلامہ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل یہ 3 چیزوں کا ذکر کر رہے تھے اور اس وقت تک وہ 3 چیزوں کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ختم ہو گئی، یعنی بالکل وصال کے آخری لمحے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے۔ 3 چیزیں کیا فرمائے؟ فرمائے الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، اس کو دہراتے رہے۔ دوسری چیز فرمائے وما ملکت ایمانکم لا تکلفوہم ما لا یطیقون، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، تمہارے زرخرید غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں،
ان کے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالو جتنا وہ کر نہیں سکتے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ دو باتیں، ایک بات فرمائے کہ نماز، دوسری چیز بتائے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ماتحت لوگ، ان کا خیال کرو، ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اس کے بعد آخری چیز فرماتے اللہ اللہ فی النساء فإنہن عوان فی ایدیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو جب تم اپنے بیویوں سے متعلق کوئی فیصلہ لو، بیویوں سے متعلق معاملہ کرو، جب بیویوں کا معاملہ آ جائے تو بیویوں کے معاملے میں اللہ کو یاد کرو، فإنہن عوان فی ایدیکم، کیونکہ یہ بیویاں تمہارے ہاتھ میں مرہون ہوتی ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہوتی ہے، تمہارے قبضے میں ہوتی ہے، تم ان کے اوپر ظلم کرو گے، مار پیٹ کرو گے، تشدد کرو گے تو یہ تم کو نقصان دے گا، آخرت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ جو تم معاملہ کرنے والے ہو وہ معاملہ کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ یہ تین چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث شریف اور دیگر احادیث شریفہ انشاءاللہ تعالی بیوی کے حقوق سے متعلق مزید آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔